أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران دین و ملت، سورۃ الاسراء جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے کو ارشاد فرمایا ہے، اس کا آغاز ہو چکا. گزشتہ نشست میں تو صرف تعارفی چند کلمات آپ احباب نے سماعت کیے تھے. آج میں کچھ مزید اپنے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے اس معجزہ عظیمہ کی کہانیاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جیسا کہ میں نے آپ کو ترتیب بیان کی تھی کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، پہلے ہم اس آیت میں جو کچھ ائمہ کبار نے اور مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے. اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ اس عظیم الشان معجزہ کو اول سے لے کر آخر تک اپنے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ سننے اور سیکھنے کا اہتمام کریں گے. میرے دوست، جاننا چاہیے معراج، بس ایک جملہ محفوظ کر لیجئے کہ اس وقت ہم نے بطور لیسن اور بطور سبق درس قرآن حکیم کا حصہ ہے تو ہم نے سیکھنا ہے وہ جو سال کے بعد معراج کے حوالے سے جلسے وغیرہ منعقد ہوتے ہیں، اس میں تو ذرا انداز بھی اور ہوتا ہے، سٹائل بھی ذرا اور ہوتا ہے، لیکن ہم اس پاکیزہ ترین معجزہ کو درس قرآن حکیم کے ہی انداز میں میٹھے میٹھے، ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے سیکھنے کا پورا اہتمام کریں گے. یاد رہے کہ حضرت علامہ زبید حنفی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ معراج ہے، یہ اس کا کیا معنی کیا جائے گا. یاد رہے کہ مذہب کے اندر تقریباً ایسے ہے کہ لفظ کا اساسی معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر مذہب میں، شریعت میں وہ لفظ پھر کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ لفظ صلاۃ، آپ سمجھتے ہو کہ صلاۃ کا معنی ہے نماز پڑھنا، لیکن جانتے ہیں آپ کیا کہ صلاۃ لغت کے اعتبار سے نماز پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں. لغت کے اعتبار سے انسان کا نیچے والا دھڑ جب ہلے تو اس ہلنے کو عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے. تحریک الالیتین، تو نیچے والے دھڑ کے ہلنے کو عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے. لیکن پھر اب جب یہی لفظ اٹھا کر
تو شریعت میں استعمال ہوا، تو اب اس کا معنی ہلانا نہیں ہے. آپ جانتے ہو کہ صلاۃ کا معنی نماز پڑھنا ہے. اچھا ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے لفظ صوم، اس کا معنی تو لغت میں اس کا معنی جلانا ہوتا ہے، گرمی کی بنیاد پر کسی شے کو جلا دینا. لیکن اب یہی لفظ جب شریعت مطہرہ میں استعمال ہوا تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ صوم کا معنی وہ صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس کاٹنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہو گیا. ایک اور مثال لے لیجئے، یہ جو ہم لفظ حج استعمال کرتے ہیں تو حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نیت کرنا، ارادہ کرنا. لیکن اب ہم جب لفظ حج استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک مخصوص معنی ہے، بیت اللہ شریف میں جانا، چکر کاٹنا، یعنی بہت ساری چیزوں کا مجموعہ آج ہمارے سامنے لفظ حج بیان کرتا ہے. ایسے ہی جانیے لفظ معراج، اس کا لغت کے اعتبار سے معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور مذہب میں جب یہی لفظ کنورٹ کیا گیا تو اب اس کا معنی کچھ اور ہے. میں یہ دونوں معانی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. تو آئیے، ہم انسان لوگ جب نیچے سے چھت پر جانا چاہیں تو ہم ایک زینہ استعمال کرتے ہیں جسے ہم سیڑھی کہتے ہیں، تو ہم سیڑھی استعمال کرتے ہیں. انسان نیچے سے اوپر جانے کے لیے جس شے کا سہارا لیتے ہیں اسے سیڑھی کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اسے مرقات کہا جاتا ہے، اردو میں سیڑھی اور عربی زبان میں مرقات. جان جائیے کہ یہ انسانوں کی کہانی تھی. زبیدی حنفی ارشاد فرماتے ہیں کہ روحیں جب نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، مراد ہے کہ زمین سے جب آسمانوں کی طرف روحیں بلند ہونا چاہیں تو روحیں، جیسے وہ تصویر سیڑھی کے ذہن میں لائیے، تو روحیں جن ڈنڈوں کو یا جس چیز کو پکڑ کر کے تو اوپر چڑھتی ہیں تو اس چیز کو عربی زبان میں معراج کہا جاتا ہے. یعنی انسانوں کے لیے سیڑھی اور روحوں کے لیے معراج. معراج کا لفظ اصل میں سیڑھی نما کوئی چیز ہے جو نظر آنے میں نہیں ہے. اب روحیں چلتی ہیں، پہنچتی ہیں آسمانوں پر، لیکن ہم نے کوئی نظروں میں کوئی شے دیکھی ہو جس کو پکڑ کر تو روحیں اوپر چڑھتی ہوں، یہ چیز نہیں ہے. اور اس پر تعجب نہ کرنا، اس پر حیران نہ ہونا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہیں لیکن میاں نظر نہیں آتی. نظر نہ آنے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ وہ ہے نہیں ہے. کیا آپ نے اپنے والد صاحب کو یا خود کسی انسان کو مرتے نہ دیکھا؟ تو روح کا جسم سے جدا ہونا یہ حقیقت ہے تو صحیح، لیکن ہم نے یقیناً کبھی دیکھی تو نہیں ہے. اچھا، فرشتے کا اسرائیل علیہ السلام کا گھر میں آ جانا اور پھر فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ آ جانا، تو یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ مومن یا بندہ کافر مرتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں آتے ہیں، فرشتوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے. ایمان والوں کے لیے روشن چہرے والے فرشتوں کا ہجوم، اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کالے چہروں کی صورت میں فرشتے اللہ رب العالمین ظاہر فرما دیتا ہے. اب وہ آتے ہیں گھروں میں، پورا لشکر آتا ہے فرشتوں کا، لیکن آج تک ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. میں اس سے بھی قریب ترین کی مثال اگر آپ سے کہوں تو دیکھیے میرے بھائی، ہمارے کندھوں پر تو ہر وقت 2 فرشتے کم از کم موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. تو جاننا چاہیے کہ نظر نہ آنا یہ اور شے ہے اور شے کا ہونا یہ اور شے ہے. تو میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ روحیں جس شے کو پکڑ کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہیں اس شے کو لغت کے اعتبار سے معراج کہا جاتا ہے. یہ علامہ زبیدی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا. ایک اور لفظ بھی ہے، میں ذرا وہ بھی آپ کی خدمت میں لگے ہاتھوں بیان کر دوں، کیونکہ بنیاد قائم ہو رہی ہے. یہ ایک لمبا عنوان ہے، تو اس کی بنیاد قائم ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بنیاد ذرا مضبوط سی قائم ہو جائے، ہم مذہب کا یہ چیپٹر بھی خوبصورتی کے ساتھ سیکھنے کے لائق ہو جائیں. ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے معرج. یہ جو پہلے ہم نے سیکھا یہ معروف ہے، معراج، یہ تو ہم نے زندگی میں 50 بار سنا ہے. لیکن ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسے معرج کہا جاتا ہے. یہ معرج کیا ہے؟ اچھا جی، روحوں کے جانے کے لیے راستہ اور ہے، اور فرشتے جن راہوں سے آتے جاتے ہیں وہ فرشتوں کا راستہ کوئی اور ہے. تو وہ جو فرشتوں کے آنے اور جانے کا راستہ ہے اسے عربی زبان میں معرج کہا جاتا ہے. روحوں کے لیے جو راستہ ہے اسے معراج کہا جاتا ہے، فرشتوں کے لیے جو راستہ ہے اسے معرج کہا جاتا ہے. اگر آپ نے میری یہ بات یاد رکھی تو پھر میں وہ موقع جب آئے گا جب رسول اللہ علیہ السلام آسمانوں پر گئے تھے
اور میں پھر وہاں جا کر اگر مجھے بھی یاد رہا تو میں اشارہ دوں گا بھی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ فرشتوں کا راستہ کوئی اور ہے، اور جس راستے سے رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے کر گئے تھے، یقین جان لیجئے، ایمان بنا لیجئے، وہ راستہ ہی کوئی اور ہے، وہ فرشتوں کے آنے جانے کا راستہ نہیں ہے. میں باریک سا اشارہ کہہ دوں تاکہ میں اگر اس موقع پر میں بھی بھول گیا، ایسا نہ ہو جائے کہ اس عنوان کے ساتھ بے وفائی ہو جائے. میں پہلے آسمان کی ایک چھوٹی سی کہانی 2-3 جملوں میں کہنا چاہوں گا. جبریل امین رسول پاک علیہ السلام اکٹھے تشریف لے کر جا رہے ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ یہ کون؟ یہ بتاتا ہے کہ فرشتے اس راستے سے آتے جاتے نہیں ہیں، وغیرہ آتے جاتے اگر اسی راستے سے ہوتے تو یہ دروازہ کھلا ہوا ہونا چاہیے تھا. میں اس کی آگے چلیے دلیل کو مضبوط کر دوں. حضرت جبریل کہنے لگے، جبریل ہوں، دروازہ کھلا ہی نہ. اگر یہ وہ راستہ ہوتا جو فرشتوں کے آنے جانے والا تھا، اگر یہ وہ روٹ آج استعمال ہو رہا ہوتا تو اتنا کہنے پر دروازہ کھل جانا چاہیے تھا. بھئی جبریل ہیں، سردار ہیں، کھول دو دروازہ. جناب دروازہ نہ کھلا. تیسرا سوال آ گیا. حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا، ساتھ کون ہے؟ اچھا کہا رسول اللہ ہے. اب دروازہ کھلا. اس پر ائمہ تفسیر نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ روحوں کے چڑھنے کا راستہ اور ہے، فرشتوں کا روٹ اور ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت اور بلندی کی کہانی جو آج بن رہی تھی، اس کے لیے اللہ نے راستہ ہی کوئی اور سجایا ہوا تھا. تو یہ وہاں آپ کو بات انشاءاللہ العزیز مفید ثابت ہو جائے گی. تو معراج کا لغوی معنی میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں بیان کیا. آئیے لغت میں تو معراج کا معنی یہ تھا. اصطلاح شریعت میں معراج کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ایک لفظ کو ذہن میں اتارنے کی کوشش کرنا. ہم اس وقت مذہب سیکھ رہے ہیں، وہ تقریر سن کر کے وہ تھوڑی سی لذت اٹھا کر کے جانا، یہ آج کی کہانی میں عنوان نہیں ہے. ہم باقاعدہ مذہب کا ایک اہم ترین عنوان سیکھ رہے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو آپ کو کتنی حیرت ہوگی. یہ وہ معجزہ ہے، اللہ رب العالمین نے 1,24,000 نبیوں کو بھی یہ شان عطا نہیں فرمائی جو مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی ہے. ہمارا مذہب اس عنوان سے بھرا ہوا ہے. بہت سارے معجزات ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. تو مذہب میں لفظ معراج کا معنی کیا ہوگا؟ میں عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں حضرت علامہ تفتزانی کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے جو بیان دیا ہمارے مذہب میں معراج کا معنی کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں اپنے جسم اقدس کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان، اور وہاں سے پھر عرش، اور پھر وہاں سے اس پار تک چلے جانا، اور رات کے قلیل ترین حصے میں واپس تشریف لے آنا، یہ معراج ہے. جس لفظ پر توجہ کرنی تھی وہ یہ تھا بیداری کے عالم میں، اور دوسرا لفظ جس پر توجہ کرنی تھی وہ یہ تھا جسم ناز کے ساتھ. حضور کا جو واقعہ معراج ہے اس کو پھر سمجھیے. آپ سمجھیں کہ کلاس روم میں ہم بیٹھے ہیں، ہم نے توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے. رسول پاک علیہ السلام کا جاگنے کی حالت میں جسم سمیت مکہ سے بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان، وہاں سے اس پار، اور پھر نہ جانے کہاں کہاں تشریف لے جانا، اور رات کے قلیل ترین حصے میں پھر واپس تشریف لے آنا، اسے معراج کہا جاتا ہے. بہت سارے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ معراج یہ جسم کو نہ ہوا بلکہ یہ تو ایک روحانی چیز تھی، یعنی یہ ایک خواب کا واقعہ ہے. اس انشاءاللہ العزیز ان کے سوال کا جائزہ تفصیل سے لیا جائے گا کہ کیا یہ ایک خواب کی کہانی تھی، یا کہ رسول اللہ جسم اقدس کے ساتھ گئے تھے، کیا یہ سونے کی کہانی تھی، یا کہ بیداری کی حالت میں آپ تشریف لے کر گئے تھے. انشاءاللہ ان دونوں عنوانات پر تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ جائزہ لیا جائے گا. معراج کا لغوی معنی بھی ہم نے سماعت کر لیا. معراج کا اصطلاح میں مذہب میں جو معنی ہے یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. نمبر 3 پر جانیے. مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر اس آیت میں بیان ہوا، لہذا جو شخص اس سفر کا انکار کرے گا وہ درجے میں کافر ہوگا. کیا وجہ ہوگی کافر ہونے کی؟ اس نے قرآن کے ایک حصے کا انکار کر دیا. پھر رسول اللہ علیہ السلام
زمین سے لے کر ساتواں آسمانوں پر اور اس سے اوپر تک جو تشریف لے کر گئے. جو میں نے گزشتہ درس میں 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں، ان 2 آیات کی تفسیر میں علماء کرام نے مختلف معانی بیان فرمائے. جب ایک آیت کی تفسیر میں معانی مختلف ہو جائیں تو جاننا چاہیے اسے کہتے ہیں ظنی الدلالت. یہ ایک مذہب کا لفظ ہے، ظنی الدلالت، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شے کا اگر کوئی انکار کرے گا تو درجے میں کافر نہیں ہوتا بلکہ گمراہ ہوتا ہے. اوپر والا سفر احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا عقیدے کے حوالے سے یاد کیجئے، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر جو اس کا انکار کرے گا وہ درجے میں کافر ہوگا. اس نے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل کا یعنی قرآن حکیم کا انکار کیا. جو شخص بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کے سفر کا انکار کرے گا اس نے احادیث مشہورہ کا انکار کیا یا پھر ظنی الدلالت دلیل کا انکار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اسے کافر نہیں کہیں گے بلکہ وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے اور درجے میں گمراہ ہے. اور جس نے پھر اللہ رب العالمین سے ملاقات کے سفر کا انکار کیا، وہ معاملہ چونکہ احادیث آحاد سے ثابت ہے، خبر واحد سے ثابت ہے. لہٰذا یہ مذہب کے کچھ الفاظ ہیں، بولنا میری مجبوری ہے. اب محفل میں سارے میرے جیسے تو نہیں ہیں نا، کچھ اہل علم بھی تو بیٹھے ہوں گے نا، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ میں کیا ترازو میں تول کر کے تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اس سے اوپر کا انکار کرنا یہ اخبار آحاد کا انکار کرنا ہے، یعنی وہ بھی درجے میں کافر نہیں ہوگا. عقیدہ بیان کرنے کے بعد آئیے ہم آیت میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ آیت بہت سارے مضامین کو اپنے اندر سمے ہوئے ہے. آغاز ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. جاننا چاہیے کہ کوئی بھی سفر ہو، یہاں سے لے کر مندرے تک کا سفر بھی ہو، تو اس کے لیے 5 6 7 چیزوں کا جاننا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر کہو تو میں آپ کے گھروں کی مثالیں پیش کر دیتا ہوں. آپ کا مہمان آیا کراچی سے، ہاں جی پہنچ گئے ہو ماشاءاللہ جی، خیر سے پہنچ گئے ہیں. اب آپ نے کچھ سوالات کیے. کیوں کیے آپ نے وہ سوالات؟ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا سوالات کیے. کتنے بجے گاڑی چلی تھی؟ بھئی آپ کو اس سے غرض ہی کیا ہے؟ بندہ آپ کا پہنچ گیا، بات ختم، لیکن آپ پوچھتے ہو کتنے بجے گاڑی چلی تھی، یعنی وہ ٹائم پتہ کرنا. اچھا کب چلے تھے آپ، پھر کب پہنچے ہو آپ، یہ بات آپ نے پوچھنا. اچھا ٹرین پر سفر کیا یا بس پر آئے ہو، یہ سواری کے متعلق کچھ کلام پوچھنا. اچھا یہ کچھ سوالات، راستے میں ساری خیر و عافیت رہی نا، سب ٹھیک ٹھاک سفر گزر گیا نا، کچھ سوالات آپ کرتے ہو تو یاد رہے کہ ہر سفر کے لیے کچھ معلومات کا جاننا ضروری ہوتا ہے. مثلا ہمارے مذہب نے جو کہا، ہاں یہ سفر کس نے کیا، سفر کس نے کروایا، سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی، سفر کہاں تک چلا. اچھا پھر یہ سفر پاک اس کا وقت کیا تھا، کیا دن کو یہ سفر ہوا یا یہ رات کو سفر ہوا. ایک اور سوال بھی آپ پوچھتے ہو، جی بھائی صاحب خیر سے آئے ہو نا، آنے کا مقصد خیر سے آئے ہو نا، یا جی میں ادھر جا رہا ہوں، خیر سے جا رہے ہو نا. تو سفر کرانے کا مقصد، سفر کرنے کا مقصد اور سفر کرانے کا مقصد یہ بھی کچھ معلومات کے لیے مفید ثابت ہوا کرتا ہے. تو آئیے رب کائنات نے پہلے تو یہ ساری باتیں واضح فرما دیں. سفر کس نے کیا، کس نے کروایا، کہاں سے شروع ہوا، کدھر سفر بڑھا اور وقت کیا تھا، سفر کرانے کے مقاصد کیا تھے، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں. آئیے ذرا قرآن حکیم کی آیت میں ان کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں. فرمایا کہ سفر کس نے کروایا. رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی، وہ جو پاک ذات ہے نا اس نے کروایا. سفر کس نے کیا، بعبدہ، اس کے مکرم بندے نے یہ سفر کیا. سفر کا زمانہ کیا تھا، فرمایا لیل، رات کے وقت میں یہ سفر ہوا. پھر اس زمانے میں کتنا کو ٹائم لگا، میں لیلن، بہت کم ٹائم لگا. وہ جو نون کی آواز میں بول رہا ہوں یہ لیلن، بہت کم ٹائم لگا اس سفر کے کرنے میں. علماء کو پتہ ہے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے تنوین تنکیر کا، جو قلت کا معنی بیان کرتی ہے. اچھا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، فرمایا من المسجد الحرام، یہ کعبہ شریف سے یہ سفر شروع ہوا. یہ سفر پھر یہ والا سفر زمینی سفر کہاں تک چلا، فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک یہ سفر چل گیا. اچھا جی یہ سفر کرانے کے مقاصد کیا تھے، رب کائنات نے فرمایا لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنے مکرم بندے کو کچھ دکھانا چاہتے تھے،
کچھ چیزیں تھیں جو ہم اپنے مکرم بندے کو دکھانا چاہتے تھے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اور اللہ ہی کے نام سے یہ سفر شروع ہوا اور اللہ ہی کے نام پر یہ سفر ختم ہو گیا. یہ 7 چیزیں قرآن حکیم نے بیان فرمائیں. اب سبحان پر ائمہ تفسیر نے جو کچھ ارشاد فرمایا، آئیے ہم تفصیل کے ساتھ پہلے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان بھی رسول اللہ کی عظمت کا بہت اونچا جھنڈا ہے. الذی بھی رسول اللہ کی شان کا ایک بہت اونچا جھنڈا ہے. بعبدہ، عبد بھی رسول اللہ کی شانوں سے بھرا ہوا ایک لفظ ہے. لیلن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فضیلتوں کا ایک جھرمٹ ہے. من المسجد الحرام، یہ بھی رسول اللہ کی عظمت کی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے. آئیے ترتیب کے ساتھ ہم ان سب کو دیکھنا چاہیں گے. سوال کی صورت میں اپنی بات کو اٹھاؤں گا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. سبحان الذی اسری، اے میرے مولا تو نے اس سفر پاک کا آغاز جب بیان کرنے میں الفاظ منتخب فرمائے تو اس لفظ سبحان استعمال کیوں فرمایا؟ جان جائیے کہ سبحان کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے. سبحان کا معنی ہوتا ہے، اب میں جیسے بڑھ رہا ہوں مجھے شک سا پڑنے لگ گیا کہیں یہ عنوان بہت ہی پھیل نہ جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی پھیل نہ جائے، قلیل نشستوں ہی میں پھر بھی یہ کم از کم ختم ہونے کے قریب ہو جائے. سبحان کا معنی ہوتا ہے تیرنا، سمندر میں تیرنا، دریا میں تیرنا. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے تیرنا. کل فی فلک یسبحون، یہ جتنے بھی سیارے ہیں ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، تیر رہا ہے. تو سبحان کا معنی تیرنا. یہ پرندوں کے اڑنے کو بھی تیرنا اور سبحان کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اس مذہب میں لفظ سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جان جائیے کہ مذہب میں لفظ سبحان کا معنی ہوتا ہے ایسی ذات، ہمارا عنوان یہ ہے، ایسی ذات جو ہر عیب سے پاک ہو، جو ہر نقص سے پاک ہو، جو ہر کمزوری سے پاک ہو، کسی طرح کا منفی پہلو جس کی طرف منسوب نہ کیا جا سکے، ایسی ذات کو عربی زبان میں سبحان کہا جاتا ہے. ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تو ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تو ہر نقص سے پاک ہے، اے اللہ ہم مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تیری ذات میں کوئی بھی منفی اور کمزور پہلو ہے ہی نہیں ہے. تو قدرتوں ہی والا ہے، تو طاقتوں ہی والا ہے، تو عظمتوں ہی والا ہے، تو شانوں ہی والا ہے، تو رفعتوں ہی والا ہے، تو کمالات ہی والا ہے، تو وصفوں ہی والا ہے. بس کچھ اس طرح کا معنی ہوتا ہے لفظ سبحان کا. ائمہ تفسیر نے کہا اتنا بڑا چوٹی کا لفظ اس سفر پاک کے آغاز کے لیے رب کائنات نے منتخب فرمایا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ائمہ تفسیر نے کہا بات اصل میں یہ ہے، یہ جو کچھ ہو گیا ہے نا یہ سمجھو میں آنے والا نہیں ہے. جو کچھ آج رات کو ہو گیا ہے یہ سمجھو میں آنے والا نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، فوراً کہوں گا تو آپ جانو گے کہ کچھ باتیں واقعی سمجھ آنے والی نہیں ہوتی ہیں. اذان ہو جائے جمعے کے لیے تو ایک صاحب کہیں میں لاہور جانے لگا ہوں، جب تکبیر کا ویلا ہو جائے وہ کہیں میں لاہور سے ہو کر آ بھی گیا ہوں. آپ کہو گے جھوٹ بول رہا ہے بیوقوف. اور 20 منٹوں میں آدھے گھنٹے میں لاہور سے جا کر آنا، اور یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. تو آپ نے کچھ سمجھا ہے نا کہ سفر لمبا ہو اور کہا جائے کہ میں نے بڑے کم وقت میں کر لیا تو میں کہوں گا یہ فوراً دل کرتا ہے انکار کر دیا جائے. رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا. اس دور میں مکہ سے اگر بیت المقدس جانا ہوتا تو جانتے ہو کہ کتنے دن درکار ہوا کرتے تھے؟ 37 سے لے کر 39 دنوں تک اتنا زمانہ لگتا تھا، لگ بھگ 1.25 مہینے کا زمانہ لگتا تھا مکہ سے بیت المقدس جانے کے لیے. 1.25 مہینہ تو یہی ہو گیا. ذرا آپ سمجھ لیجئے پھر جو حضور زمین سے پہلے آسمان پر پہنچے کتنا زمانہ لگتا ہے، یہ لوگ نہیں بیان کر سکتے، نہ یہ گئے نہ انہیں پتہ، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو گیا. رسول اللہ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. ابن ماجہ شریف کے حدیث کے الفاظ کا میں ترجمہ خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر کوئی پوچھے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک جانا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا، بتا دینا کہ 500 سال چلو گے تب جا کر پہلے آسمان پر پہنچو گے. ابن ماجہ کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے. اچھا اگر کوئی پوچھے کہ جو پہلا آسمان ہے یہ کتنا کو موٹا ہے، جواب دینا کہ یہ بھی اگر اس کی موٹائی کراس کرنا چاہو تو تمہیں پھر 500 سال لگیں گے. اچھا پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک
کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا اتنا ہی جو میں نے پہلے کہا، یعنی 500 سال۔ پھر دوسرا آسمان کتنا موٹا ہے؟ فرمایا پھر 500 سال۔ دوسرے آسمان سے لے کر تیسرے آسمان تک کتنا سفر ہے؟ میرے حضور کا بیان ہے 500 سال۔ اور پھر تیسرا آسمان بھی کتنا موٹا ہے؟ فرمایا 500 سال۔ ہر دو آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ بھی 500 سال، اور ہر آسمان موٹا بھی کتنا ہے؟ 500 سال۔ 35 اور 35 میں کہوں گا 7000 سال لگیں تو بندہ 7ویں آسمان کی چھت پر پہنچے گا۔ اور ابھی میں نے عرش کی بات نہیں کی، عرش تو پھر اور اوپر ہے، وہ حضور نے بیان نہیں کیا کہ 7ویں آسمان سے لے کر عرش تک کتنا سفر بنتا ہے، پھر عرش اور کرسی تک کتنا سفر بنتا ہے، پھر اس کے بعد جہاں سفروں کی کہانی ختم ہو جائے، جگہیں ختم ہو جائیں، زمانے ختم ہو جائیں، پھر وہاں کیا وقت لگتا ہے، یہ عنوان خارج، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، رسول پاک علیہ السلام نے اسے بیان ہی نہ فرمایا۔ اب جناب محترم سوچنے والی بات یہ تھی، حضور فرمائیں میں جناب یہاں سے چلا اور میں بیت المقدس چلا گیا، اور پھر میں وہاں سے پہلے آسمان پر چلا گیا، پھر دوسری آسمان پر چلا گیا، تیسری آسمان پر چلا گیا، چوتھے پر چلا گیا، پھر میں 7 آسمانوں پر، پھر اللہ کے ہاں جہاں بھی گیا، پھر میں واپس بھی آیا، بیت المقدس والا واپسی کا سفر بھی طے ہو گیا، بس یہ چند کو لحظے لگے۔ اتنا لمبا سفر آنے اور جانے میں چند کو لحظے لگے، انسانی عقل کا حق بنتا ہے فوراً انکار کر دے، ہاں جی یہ نہیں ہو سکتا، اتنا لمبا سفر یہ چند لحظے لگے، لیلن چند لحظے لگے، یہ ہو نہیں سکتا۔ رب کائنات نے اس کا جواب دیا، ہو نہیں سکتا نا، اگر کوئی کروانا چاہے کروا تو سکتا ہے نا۔ فرمایا سبحان، یہ محمد نے خود نہیں کیا، مصطفیٰ کے خدا نے کروایا ہے۔ اے مولا تجھ میں طاقت ہے؟ فرمایا سبحان، میں ہر نقص سے پاک ہوں، میں ہر کمزوری سے پاک ہوں، میں ہر مندے پہلو سے پاک ہوں، میں تو ہر شے پر قادر ہوں، میں تو ہر وصف پر قادر ہوں، میں تو ہر کہانی پر قادر ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو ایک بار یہ بیان کر دیا تھا، یہ تو میں کہوں گا کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں یہ سفر پاک تو بہت قلیل ہے۔ حضور نے فرمایا تھا اللہ چاہے تو ایک دم سے تم سب کو فنا کر دے، اور اگلے ہی لحظے میں تم سب جتنی ایک نئی مخلوق لے آئے۔ یہ عنوان کوئی اور تھا، لیکن یہ جملہ میں درمیان سے نکالنا چاہا، اللہ کی قدرت کی کیا کہانیاں ہیں۔ تو ائمہ تفسیر نے کہا کیونکہ سفر ایسا تھا کہ انکار ہو سکتا تھا، رب کائنات نے کہا انکار کرنے سے پہلے ذرا یہ پڑھ لینا، یہ سفر کروایا کس ذات نے ہے؟ سبحان الذی، یہ اس نے کروایا ہے جس میں نقص ہے ہی نہیں ہے، یا اس نے کروایا ہے جو قدرتوں والی ذات ہے، یا اس نے کروایا ہے جو طاقتوں والا رب ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ میرے پاس منٹ ایک رہتا ہے، اور اگلی کہانی اب میں کیا شروع کروں یا نہ کروں؟ اگر میں شروع کر بیٹھا تو مجھے 1 آدھ منٹ اوپر جانا پڑ جائے گا، میں خطبہ اتنا اپنا مختصر کر دوں گا۔ الذی، پاک ہے وہ ذات، یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میں نہیں، وہ ذات پاک ہے؟ یہ خالص سوچنے والی بات ہے، یہ ہم نے کب سوچی؟ یہ تو ہمارے اکابر نے بیان کی، ہم لوگوں میں اتنی سکت کہاں کہ ہم اتنی باریک باتیں سوچ سکیں، یہ تو مفسرین نے بیان فرمایا۔ کہا جاتا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، فرمایا نہیں، سبحان الذی، وہ جو ذات ہے نا وہ پاک ہے۔ کون سی ذات؟ بیان میں ابھی تک نہ آیا کہ کون سی ذات۔ اسے علم نحو کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ اسم مبہم استعمال ہوا، اسم موصولہ کو اسم مبہم کہتے ہیں۔ آپ کی زبان میں یوں کہوں گا، ایسا لفظ بولنا جس میں پتہ ہی نہ چلے وہ ہے کون، وہ اس نے سیر کرائی ہے، وہ جو ہے نا وہ اس نے سیر کرائی ہے۔ اس کے بعد کہا اسری بعبدہ، کون وہ؟ وہی محمد کو لے جانے والا۔ اچھا یہ کیا چیز ہے؟ اس میں مبہم کے بعد اس کی تفصیل بیان کرنا یہ پہچان ہے۔ میں اس کو مثال کہوں گا تو جان جاؤ گے۔ حج کا زمانہ، دنیا جہان کے حاجی اکٹھے ہو گئے، تو وہاں جا کر آپ کسی حاجی کے متعلق کہنا چاہیں یہ وہ حاجی ہے، کچھ پتہ نہ چلا کون، یہ وہ حاجی ہے، بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے، یہ وہ حاجی ہے کون، پتہ نہ چلا۔ اب کوئی ایسا کلام لاؤ جو اتنا مشہور ہو کہ پتہ لگ جائے کہ کون سا حاجی ہے، یہ اتنا مشہور سا کلام لاؤ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کی پہچان ہو جائے، جس کا ذکر ابھی تک آیا پتہ نہ چل سکا۔ کوئی ایسا کلام لاؤ معروف کہ اس کلام کے آنے کے بعد جس کا پتہ نہیں چل سکا اس کا پتہ چل جائے۔ آپ نے کہہ دیا یہ وہ حاجی ہے، بھئی کون سا؟ جو پاکستان سے آیا ہے،
ذرا طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، ہاں جی سمجھ آ گئی یہ پاکستانی ہے. ویسے پاکستانی بہت جلد پہچانے جاتے ہیں، اس لیے میں نے پاکستانی کا حوالہ پیش کیا. یہ کون حاجی؟ یہ پاکستانی حاجی ہے. یہ وہ حاجی ہے، کون سا حاجی؟ جو افغانستان سے آیا. جو ایسا کلام لانا چاہیے، یہ ملک بڑے مشہور ہوتے ہیں. جو انڈونیشیا سے آیا، ایسا کلام بعد میں آئے، ایسا لفظ آئے جو ابھی تک سمجھ نہ آیا تھا، آ کر کے تو اس کو سمجھا دے. مثال سمجھنے کے بعد رب کائنات نے کہا سبحان اللہ دی، پاک ہے وہ ذات. مولا جی کون سی ذات؟ فرمایا جس کا تعارف یہ ہے کہ اس نے اپنے محمد کو راتوں رات سیر کرائی ہے. مشہور کلام ذکر کیا، مشہور شخص کا حوالہ دیا. اور بھئی عرب والے اللہ کو جانتے تھے لیکن بطریق کامل نہیں. اگر بطریق کمال جانتے ہوتے ان بتوں کے سامنے سر نہ پھینکتے. جانتے تھے کوئی اللہ ہے لیکن پہچانتے نہیں تھے، جیسے پہچاننے کا حق تھا. لیکن محمد تو وہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ولادت سے لے کر بچپنوں تک وہ جانتے تھے. بچپنوں سے لے کر جوانی کی دہلیز پر کھڑا انہوں نے مصطفیٰ کو پہچانا تھا، ان کی صداقت کو پہچانا تھا، ان کی امانت داری کو پہچانا تھا، ان کی معاملہ فہمی کو پہچانا تھا، ان کے بچپن کا تقدس دیکھا تھا، ان کی جوانی کی بہاریں دیکھی تھیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شباب کی طہارتیں انہوں نے ملاحظہ کی تھیں. بڑے بڑے موقعوں پر زبردست قسم کا فیصلہ کر کے جنگوں اور جدالوں سے لوگوں کو بچا لینا اور ہٹا لینا یہ انہوں نے ملاحظہ کیا تھا. 40 سال ہو گئے تھے دیکھتے دیکھتے، پہچانتے تو حضور ان میں بڑے معروف ہو چکے تھے، مشہور ہو چکے تھے. رب کائنات نے کہا یہ جانتے مجھے بھی ہیں لیکن ویسے نہیں جانتے جیسے جاننا چاہیے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سفر اس نے کروایا جس کی پہچان کیا ہے. میں الذی اسریٰ بعبدہ، اسے دیکھنا ہو یا اسے جاننا ہو کہ وہ کیسا ہے تو تمہارے اندر مشہور و معروف محمد ہے. پہلے ذرا انہیں تو دیکھو نا. یہ پہچان ہے اپنے رب کی، یہ پہچان ہے اپنے رب کی، یہ مظہر ہے اپنے اللہ کے تمام تر کمالات کا، یہ پرتو ہے اللہ رب العالمین کی عنایات کا. اللہ کو پہچاننا ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معرفت سے تمہیں اللہ کو پہچاننا چاہیے. ارشاد گرامی ہوا سبحان الذی اسریٰ. اب الذی پر ہم جا پہنچے. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مکرم کو. بس ایک جملہ نہ کہہ دوں، اگر اللہ نے بھی اپنے پیار میں یہ لکھا، یہ ارشاد فرمایا، یہ لکھا، یہ لفظ نہیں ہے اس دربار کے لائق. اللہ بھی جب وہ ہے جس نے پیار کہانی جب ارشاد فرمائی تو فرمایا کہ میری پہچان بھی رسول اللہ ہے. تو ایمان والوں پھر جاننا چاہیے نا کہ ہماری پہچان بھی تو رسول اللہ ہی ہونے چاہیے نا. یہ جملہ بولے بغیر میں اپنی گفتگو سمیٹ نہیں سکتا تھا. ہمارے کردار کی پہچان رسول اللہ ہونے چاہیے نا، ہمارے ایمان کی پہچان رسول اللہ ہونے چاہیے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.